الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ برادران اسلام، آج اس عظیم الشان تاریخ ساز جلسہ سیرت النبی کے موقع پر اس پیغمبر اعظم کی سیرت طیبہ پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جو غریب کا محب، مسکین کا ساتھی، غلاموں کا محسن، یتیموں کا سہارا، بے آسروں کا آسرا، بے خانماؤں کا ماوا، مساوات کا حامی، اخوت کا بانی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، رحمت ربانی کا پتلا ہے، جو فقر رسول ہے، مولائے کل ہے، ہادی سبل ہے، اللہ کا دلبر ہے، کونین کا سرور ہے، ساقی کوثر ہے، شافع محشر ہے، برتر بالا قدر انبیاء کا افسر ہے، جو حسین ہے، نازنین ہے، ماہ جبین ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت للعاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے، امام المرسلین ہے، شفیع المذنبین ہے، سید الاولین والآخرین ہے، خاتم النبیین ہے، محبوب رب العالمین ہے، جو ساری کائنات میں سب سے بہترین ہے، جس کے کردار کی عظمتوں پر اس کے حاسدین کو بھی یقین ہے، جو نبی عربی و امی ہے، رہبر و رہنما ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، خیر الورا ہے، کہ جو اٹھے تو آسمان کو بلندیاں مل جائیں، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، جو ہنس دیں تو ستارے چمکنے لگیں، جو بولیں تو عنادل چہکنے لگیں، جو چادر اوڑھ کر کے آئے تو خدا یا ایھا المدثر کہے، جو کمبل اوڑھ کر کے آئے تو یا ایھا المزمل کے پیارے خطاب سے نوازا جائے، جس کی جبیں کی چمک سے صبح سویرا حاصل کرے، جس کی زلفوں کی مستی سے رات اندھیروں کی بھیک مانگے، یہ ذات گرامی ہے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ برادران اسلام، حضور کی ایک وہ شان ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں، اولیاء بیان کرتے ہیں، اصفیاء بیان کرتے ہیں، اتقیاء بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، فصحاء بیان کرتے ہیں، بلغاء بیان کرتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں، محدثین بیان کرتے ہیں، واعظین بیان کرتے ہیں، دیوبندی بیان کرتے ہیں، بریلوی بیان کرتے ہیں، اور حضور کی ایک وہ شان پاک ہے جو عرش والا خود اپنی زبان مبارک سے بیان فرماتا ہے۔ میں چاہتا ہوں آج اس مبارک محفل میں شان مصطفیٰ بیان کیا جائے، لیکن انداز بیاں کچھ انوکھا اور اچھوتا۔ آج عنوان شان مصطفیٰ ہو مگر زبان خدا کی ہو اور شان مصطفیٰ کی ہو۔ برادران اسلام، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ امی جان نبی کی شان بیان فرمائیے، تو امی عائشہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں۔ فرمایا قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحے پر محمد کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے، قرآن کے ہر لفظ پہ میرے نبی کی سیرت موجود ہے، قرآن میرے نبی کا تعارف کراتا ہے، میرے نبی کی سیرت بیان کرتا ہے، میرے نبی کے حسن و جمال کا نقشہ کھینچتا ہے۔ چنانچہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، میرے نبی کی زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، میرے نبی کے سینے کی باری آئی قرآن پاک نے الم نشرح لک صدرک کہا، جب میرے نبی کی زبان کی باری آئی تو قرآن پاک نے لا تحرک بہ لسانک کہا، جب میرے نبی کی آنکھوں کی باری آئی تو قرآن پاک نے ما زاغ البصر کہا، جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا،
جب میرے نبی کی ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا، اور جب میرے نبی کی رحمت کی باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، اور جب میرے نبی کی شہر کی باری آئی تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا، جب میرے نبی کی صفات کی باری آئی تو قرآن نے انا ارسلناک شاہدہ کہا، جب میرے نبی کی خوشی کی باری آئی تو قرآن پاک نے بشیرہ کہا، جب میرے نبی کی قیادت کی باری آئی تو قرآن نے نذیرہ کہا، جب میرے نبی کی بشریت کی باری آئی تو قرآن نے انما انا بشر کہا، جب میرے نبی کی دعوت کی باری آئی تو قرآن نے داعیا الی اللہ کہا، جب میرے نبی کی معراج کا واقعہ کا ذکر آیا تو قرآن نے سبحان الذی اسریٰ کہا، جب میرے نبی کی ازواج و بنات کی باری آئی تو قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک کہا، جب میرے نبی کی صحابہ کی باری آئی تو قرآن نے اولئک ھم المفلحون کہا، اولئک ھم الراشدون کہا، اولئک ھم المؤمنون کہا، اولئک رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، لیکن جب میرے نبی کی اپنی باری آئی تو قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے میرے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا، تیرے نام کو روشن کیا۔ میں شروع میں کہہ دیا تھا کہ آج شان مصطفیٰ بیان کیا جائے گا، لیکن آج عنوان شان مصطفیٰ ہوگا، مگر زبان خدا کی ہوگی اور شان مصطفیٰ کی ہوگی۔ تو آئیے قرآن میں غوطہ لگاتے ہیں اور مقام مصطفیٰ دیکھتے ہیں۔ جب ہم نے قرآن کو کھنگالا تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو نام لے کر کے پکارا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو القاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پکارا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کے ساتھ خطاب کیا۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خطاب کیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کے خطاب کیا۔ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہونے لگا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل سے نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پکارا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے زمین میں تم کو اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پکارا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا زکریا میں تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا نام کے ساتھ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا قرآن پاک میں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا قرآن پاک میں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ غرض ہے کہ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام کو نام لے کر اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، لیکن قربان جاؤ اپنے محبوب پر کہ جب میرے نبی کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کے خطاب نہیں کیا، کہیں ایھا النبیو کہا، کہیں ایھا الرسولو کہا، کہیں ایھا المزمل کہا، کہیں ایھا المدثر کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں شاہدہ کہا، کہیں بشیرہ کہا، کہیں نذیرہ کہا، کہیں سراجا منیرہ کہا، کہیں داعیا الی اللہ کہا۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ برادران اسلام، شان مصطفیٰ کا اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ہر جگہ اپنے ساتھ رکھا ہے۔ جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہیں رسول اللہ کا بھی نام لیا جائے گا۔
آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر کوئی شخص صرف لا الہ الا اللہ پڑھے تو مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں، جب تک وہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا ایمان حضور کے ذکر کے بغیر نامکمل۔ مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، سب جملے کہا، کیا اذان ہو گئی؟ اذان نہیں ہوئی، اس لیے کہ اذان میں میرے نبی کا نام چھوٹ گیا۔ جب تک مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا اس وقت تک جو ہے اذان مکمل نہیں ہوگی۔ تکبیر اگر مؤذن دیتا ہے، اگر نام محمد چھوٹ جاتا ہے تو تکبیر نامکمل ہوتی ہے۔ نماز میں اگر آدمی تمام ارکان ادا کرتا ہے، نماز میں اگر وہ تشہد نہیں پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجتا ہے تو نماز نامکمل ہے۔ نماز جنازہ آدمی اگر پڑھتا ہے، اگر نماز جنازہ میں میرے نبی پہ درود نہیں بھیجا گیا تو نماز جنازہ نامکمل ہے۔ قبر میں فرشتے آتے ہیں، من ربک ما دینک، کیا سوال و جواب مکمل ہو گیا؟ نہیں، اس لیے کہ فرشتوں نے میرے نبی کا نام نہیں لیا، میرے نبی کے تعلق سے سوال نہیں کیا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیں گے فرشتے، اس وقت تک خبر کا سوال و جواب نامکمل۔ کلمہ حضور کے ذکر کے بغیر نامکمل، اذان حضور کے ذکر کے بغیر نامکمل، تکبیر حضور کے ذکر کے بغیر نامکمل، قبر کا سوال و جواب حضور کے ذکر کے بغیر نامکمل، خلاصہ کلام انسان اعضاء کے بغیر نامکمل، اور ایمان مصطفیٰ کے بغیر نامکمل۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ختم کرنا چاہتے تھے، آپ کے دین کو مٹانا چاہتے تھے، آپ کا نام و نشان ختم کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ پیغمبر کی اولاد کی وفات پر خوشیاں منا رہے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں۔ پہلا بیٹا قاسم، دوسرا بیٹا طاہر طیب، اور تیسرا بیٹا ابراہیم۔ قاسم بچپن میں فوت ہو گئے، طاہر طیب ان کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا، تیسرا لڑکا ابراہیم جب چلنے پھرنے لگا، نبی کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھنے لگا، وہ بھی اچانک بیمار پڑ گیا۔ مشرکین مکہ خوش ہو گئے کہ اب محمد کا دین مٹ جائے گا۔ آپ اپنے بیٹے کی جدائی پر آپ نے فرمایا یا ابراہیم، مشرکین مکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب محمد کا دین مٹ جائے گا، محمد کا نام و نشان مٹ جائے گا، محمد کی جو آخری نشانی ہے وہ ایک جو آخری لڑکا وہ بھی دنیا سے چلا جا رہا ہے۔ جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے کے انتقال کی خبر عام ہوئی تو کفار مکہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابو جہل اپنے گھر میں خوش ہو رہا ہے، کفار مکہ خوش ہو رہے ہیں کہ محمد کی آخری نشانی چلی گئی، اب کوئی نرینہ اولاد نہیں، کوئی وارث نہیں، اب اس کا دین دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ برادران اسلام، پیغمبر جب فرش پر پریشان نظر آتا ہے تو خدا عرش سے تسلی کا سامان بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جاؤ کفار مکہ سے کہہ دو، او لات و عزا کے پجاریوں، وہ شرک و بدعت کے علم برداروں، او میرے مصطفیٰ کو تنگ کرنے والوں، او میرے محبوب کا بائی کاٹ کرنے والوں، سن لو تم مٹ جاؤ گے، تمہارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، لیکن میرے محمد کا دین قیامت تک باقی رہے گا۔ جہاں پہ ذکر خدا ہوگا وہاں پہ
ذکر مصطفیٰ ہوگا، زمین کے ذرے ذرے پر، درخت کے پتے پتے پر، جہاں پر خدا کا نام لیا جائے گا وہاں پر مصطفیٰ کا بھی نام لیا جائے گا۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔